مانگنا کسے کہتے ہیں؟ مانگنا اسے کہتے ہیں، یعنی ایک سمپل ڈیفینیشن اس کا سمجھے، ماتحت یعنی ہمارے انڈر جو ہے، جیسے ماں باپ کے انڈر بچے ہیں، ماں باپ کے ماتحت بچے ہیں، شوہر کے ماتحت اس کے بیوی بچے ہیں، یعنی ماتحت کوئی ہے، کسی کی ذمہ داری ہم پر ہے، کسی کا خرچ اٹھانا ہمارے ذمہ ہے، تو اس سے کوئی مانگا جائے، کوئی چیز مانگی جائے تو پھر وہ مانگنا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر کی کسی سے بھی ہم کچھ بھی مانگے، جیسے رشتہ داروں سے توقع رکھے، بچے ماں باپ سے توقع رکھتے ہیں، ماں باپ سے کوئی چیز مانگتے ہیں انڈر لمٹ، یہ جائز ہے۔ والدین ایک پرٹیکولر ایج کے بعد پھر وہ اولاد کے ماتحت بن جاتے ہیں، اور اس وقت اگر انہوں نے کچھ مانگا ہے انڈر لمٹس جائز ہے۔ یہاں پہ بات یہ دیکھیں کہ مانگنا اور اپنا حق جتانا، اس میں بہت باریک سا فرق ہے، انٹینشن کا فرق ہے۔ انٹینشن ذرا اگر لالچ بن گیا تو پھر وہ مانگنا ہو جاتا ہے، اور اگر انٹینشن لالچ نہیں ہے، ضرورت ہے، تو پھر وہ مانگنا نہیں ہوتا ماتحتوں کے لیے۔ ورنہ باقی سارے جو بھی رشتہ دار ہیں، اگر ایک دوسرے کی چیزوں کی طرف نظر ہے ان کی، تو پھر وہ مانگنا ہے۔ بھائی بہن آپس میں مانگتے ہیں کوئی چیز لالچ کی نظر سے، یعنی بچپن میں ہے وہ الگ بات ہے، جب بڑے ہو گئے، ان کا گھر الگ ہو گیا، ان کا گھر الگ ہو گیا، تو ان کے گھر میں وہ دیکھ رہے اور ان کے گھر میں یہ جھانک رہے، کیونکہ بہن ماتحت نہیں ہے بھائی کے، اور نہ ہی بہن کے ماتحت بھائی ہے، تو پھر اس وقت دیکھنا یا اس وقت طلب کرنا، اس وقت کوئی چیز کی لالچ رکھنا، یہ مانگنا ہو گیا۔ اور جیسے موٹا اگزامپل ہے داماد، خود غرض جو ہوتا ہے اور غیرت جس کے اندر ہوتی ہے، وہ طلب نہیں کرتا، بیوی کو مہر دے کے اس کو لے کے آتا ہے، بلکہ بیوی کے پیسے، بیوی کے باپ کے پیسوں پہ داماد کی نظر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر داماد کی نظر ہے تو سمجھو کہ وہ مانگتا ہے۔ اور اچھا، یہاں پہ تو آج کل ایک ٹرینڈ بھی نکلا ہوا ہے، قرض کے طور پر مانگ رہے۔ کیوں مانگنا ہے قرض کے طور پر بھی؟ جہاں پر ایک سوسائٹی میں ایک سسٹم بن گیا کہ مانگا جائے ان سے، تو وہاں پر مانگنا ہی کیوں؟ قرض کے طور پر بھی کیوں مانگنا ہے؟ اگر شادی کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو روزے رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شادی کرنے کی استطاعت نہیں ہے، تم بیوی کو نہیں لا سکتے، اس کا خرچہ پانی اٹھا نہیں سکتے، تو روزے رکھو۔ تو قرض لے کے اپنی جھوٹی سٹیٹس اور شان بڑھانے کے لیے دعوتیں جو کرتے ہیں، یہ بھی مانگنا ہی ہے، سب سے بڑے فقیر ہے۔ اور دوسرا، بیٹی کا بھی یہ انٹینشن ہوتا ہے، جب کبھی بھی میں مائکے جاؤں، باریک سا فرق یہاں پہ، باریک سا فرق، لالچ سے بیٹی اگر مانگتی ہے، میں آئی تو مجھے دینا چاہیے، اچھا جتنا دیا اس سے اور توقع، اتنا ہی دیا، اتنا ہی لے کے جاؤں، میں کیا میں جواب دوں اپنے سسرال میں، تو یہ بھی بیٹی کا پھر مانگنا ہو گیا۔ اور سسرال والوں کا بہو کے گھر والوں سے مانگنا، توقع رکھنا کہ کوئی چیز آئے، ہر دفعہ یہ جائے تو کوئی نہ کوئی چیز لے کے آئے، ایسی سوچ رکھنے والے بھی مانگتے ہیں۔ پڑوسیوں کا آپس میں ایک دوسرے کی چیزوں پر نظر کہ اچھا وہ دے، اچھا اس نے بڑی اچھی خوشبو آ رہی، آنا چاہیے ہمارے پاس، تو یہ مانگنا ہو گیا۔ تھوڑا اگر انہوں نے ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا تو ہم توقع زیادہ رکھتے ہیں کہ پورے 7-8 لوگ جو ہے ان کے پیٹ بھر کے لیے وہ بھیجا جائے، یہ مانگنا، یہ سوچ مانگنے کی سوچ ہے۔ اگر وہ سوچ زبان پہ نکل جاتی ہے تو پھر وہ لٹرلی مانگنے والا بن جاتا ہے، فقیر بن جاتا ہے۔ دوسرا، ملنے جلنے والوں سے بھی ہم توقعات رکھتے ہیں کہ کوئی چیز لائے، اگر کوئی گھر آتا ہے تو بھی وہ توقع ہوتی ہے کہ آنے والا لے کے آئے، ہاں کچھ نہ کچھ۔ اچھا، ڈیفرینشیٹ یہاں پہ کریں، ایک تو ہے اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں، فار سپوز جیسے کسی کے گھر جا رہے تو آداب کیا ہیں، لے کے جائیں، کوئی تحفہ لے کے جائیں، بچوں کو کوئی تحفہ لے کے جائیں، جتنی آپ کی استطاعت ہے۔ مہمان جو جاتا ہے اس کے حقوق ہے، لیکن جو میزبان ہے اس کے حقوق نہیں ہے کہ وہ آنکھیں پھاڑ کے دیکھے، جو مہمان آتا ہے اس کے ہاتھوں میں دیکھے، بڑی تھیلی ہے تو پھر خوش ہو جاتا ہے، 2 آئٹمز اور زیادہ بن جاتے ہیں، چھوٹی تھیلی ہے تو پھر وہ ایکسپریشنز بدل جاتے ہیں، یہ مانگ نہیں ہو گیا۔ 2 ڈیفرینشیٹ ہے، حقوق جو ادا نہیں کر رہا ہے اس کو اپنی پوچھ ہوگی، جیسے رشتہ دار بھی مانگتے ہیں، ہمارا حق ہے دو ہمیں، حقوق اگر وہ ادا نہیں کرے گا نا اس کی پوچھ ہوگی، لیکن مانگنے کا تو تمہارا حق نہیں ہے نا، بات سمجھ آ رہی؟
مانگنے کا حق نہیں ہے، تم مانگ کے ذلیل کیوں ہو رہے؟ مانگنے یہ الگ بات ہے، اور حقوق ادا کرنا سامنے والا یہ الگ ٹاپکس ہے، دونوں ڈیفرنٹ ٹاپکس ہے۔ تو حقوق طلب نہ کیا جائے۔ ہاں، جہاں پہ حقوق جیسے شوہر بیوی کے حقوق ہے، والدین کے اولاد پر حقوق ہے، دیٹ از اے ڈفرینشیٹ، وہاں تو ادا کرنا ہی ہے۔ اولاد اگر حقوق ادا پیرنٹس نہیں کر رہے تو اولاد پھر دنیا میں بھی اس کے لیے پوچھ کا سبب بننے والے، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے ان والدین سے کہ تم نے اولاد کی پرورش کیوں نہیں کی۔ اس کے علاوہ ان باتوں کو یعنی مانگنا کس سے ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے 3 کیٹیگریز بنائیں گے۔ فرسٹ کیٹیگری وہ ہے جس کے حقوق اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رکھے ہیں۔ بیوی کا حق شوہر پر ہے، بیوی شوہر سے مانگ سکتی ہے، کچھ بھی خواہش کر سکتی ہے، کچھ بھی طلب کر سکتی ہے، تو یہاں پر انڈر لمٹ کو ہمیشہ بریکٹس میں رکھے۔ اور ماں باپ کے سامنے بچے مانگ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، ضد کر سکتے ہیں، خواہش پوری کر سکتے ہیں انڈر لمٹس، اوکے۔ تو ان کا مانگنا، ان کا طلب کرنا، بیوی کا شوہر سے طلب کرنا، بچوں کا والدین سے طلب کرنا، والدین کا بچوں سے طلب کرنا، یہ مانگنے میں نہیں آتا، اوکے، یہ تو حقوق ہے۔ سیکنڈ کیٹیگری وہ ہے ان کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں، جو بھی رشتے ہیں، ماں باپ، اولاد، بیوی کے علاوہ جو بھی رشتے ہیں، وہ سامنے والوں کے مال پر، سامنے والوں کی چیزوں پر نظر رکھنا، لالچ کی نظر کہ مجھے دینا چاہیے، اس کو مجھے ہیلپ کرنا چاہیے، یہ مجھے ہیلپ کرے، یہ مجھے اتنا دے، میں اپنی منمانی کروں، یہ سوچ رکھنا، یہ مانگنا ہے، یہ سوچ رکھنا، یہ مانگنا ہے۔ اور اسی مانگنے کو اسلام یہاں پر ناپسند فرماتا ہے۔ اس مانگنے کی قباحت بھی اسلام بتاتا ہے، اس مانگنے کی پنشمنٹس بھی جو ہے نا، جو ہم توقعات رکھتے ہیں، جو لالچی پنا ہم اپنے اندر رکھتے ہیں کہ لوگ دیں ہمیں، اس کا بہت خطرناک پنشمنٹس بھی رکھے ہوئے ہیں، اور دنیا میں بھی اس کی ذلت ملنے والی ہے، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے عذاب۔ تیسری کیٹیگری جو ہم نے بنائی ہے اس میں کیا ہے؟ حقوق ادا کرنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے حدیث قدسی میں، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو بندہ کہتے ہیں اللہ آپ کب بھوکے تھے؟ آپ کو میں کیسے کھانا کھلاؤں؟ تو اللہ کہتا ہے کہ میرا فلاں بندہ، اب وہ بندہ رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، بندہ پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، بندہ سفر میں جو آپ کے ساتھ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا فرینڈ بھی ہو سکتا ہے، دوست احباب کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو اس کا علم پہنچ گیا فلاں بیمار ہے، فلاں بھوکا ہے، اس تک آپ نہیں پہنچے، اس کی بھوک پوری نہیں کیے، اس کو مدد آپ نہیں پہنچائے، تو اس کی پھر پوچھ ہونے والی، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیوں نہیں کیا۔ تیسری کیٹیگری یہ، اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تمہارا جو مال ہے اس پر سب کا حقوق ہے، سب کا حق ہے۔ جیسے غریب کا حق ہے، تمہارے رشتے میں جو غریب ہے ان کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ فار سپوز سمجھے کہ کوئی مال کماتا ہے، اس کی اتنی سیلری نہیں ہے، اپنا گھر چلا کر ہی اس کا پیسہ ختم ہوتا ہے، مطلب ضرورت پوری نہیں ہوتی لیکن پیسہ ختم ہو جاتا ہے، تو صرف وہ گھر کے حد تک ہی رکھتا ہے نا، اس میں سے اس کو باہر نکالنے کا چانس ہی نہیں مل رہا ہے۔ یہ چانس کس کے لیے ہے؟ جس کے پاس پیسہ بچا ہوا ہے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد جو پیسہ بچا ہوا ہے تو وہ حسن اخلاق اختیار کرے، لوگوں پہ خرچ کرے، غریبوں پہ خرچ کرے، رشتہ داروں پر خرچ کرے، مسکینوں پر خرچ کرے۔ یہ تیسری کیٹیگری ہے جن کو حقوق ادا کرنا ہے، جن کو لوگوں کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ تو ہم اس ٹاپک میں بات کریں گے جو سیکنڈ کیٹیگری جو ہم نے بنائی ہے، جو لوگوں کے چیزوں پر حق نہیں ہے ہمارا لیکن ہم رکھتے ہیں، ہم لالچی پن دکھاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں دیں، ہمیں لائیں، تحفہ دیں، اتنا دیں، مانگنے کی جو سوچ ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر ہم بات کریں۔